مرزا صاحب کا گھر، ان کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ بڑی بیٹی کی شادی 2 سال پہلے ہی ہو چکی ہے۔ یہ ہیں دوسرے نمبر والی بیٹی شگو، جن کے رشتے دیکھے جا رہے ہیں، جبکہ یہ تیسری بیٹی ریشو جو ابھی زیر تعلیم ہے مرزا صاحب کا بیٹا بنٹو، جو آج کل بہن کی شادی میں ڈانس کرنے کی پریکٹس ایسے کر رہا ہے جیسے کہ کل مہندی ہو۔ یہ ہے مرزا صاحب کی بڑی بیٹی چیمو۔ ایکسرسائز فنش ہونے والی ہے، میرا ٹمی بہت ایمپٹی ہو گیا ہے، پلیز فریش جوس لا دیں۔ تو تم میں ذرا بھی انسانیت ہے؟ میں فجر سے اٹھا ہوا ہوں، پہلے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، اب پچھلے 2 گھنٹوں سے تمہاری ایکسرسائز ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ تمہاری ایکسرسائز ختم ہوگی تو مل کر ناشتہ کر لیں گے، لیکن اب میڈم جی مجھے حکم کر رہی ہیں کہ میرے لیے فریش جوس لا دیں۔ یہ آپ کو میں نے نہیں کہا تھا کہ ہولیڈے میں آپ ارلی مارننگ ویک اپ ہو کر میرے ویک اپ ہونے کا ویٹ کریں؟ اور رہی بات میری ایکسرسائز کی، مجھے یہ ہیبٹ آپ کی بھنڈی توری 2 سسٹرز کی وجہ سے نا جوائن کرنی پڑی ہے۔ جب آتی تھی مجھے موٹی موٹی کہتی تھی، ون ڈے میں نے تھنک کیا ان دونوں سسٹرز کو میں اپنی سسٹر کی ویڈنگ تک اسمارٹ ہو کر شو آف کروں گی۔ کن بہنوں کی بات کر رہی ہوں؟ ان کی جنہوں نے تمہاری چٹنی کی تعریف کی تھی اور پوچھا کیسے بنائی تو تم نے جواب دیا کودتے وقت آپ دونوں کا خیال دماغ میں رکھا اور یہ بن گئی۔ اس کے بعد سے سال ہو گیا وہ ہمارے گھر نہیں آئی۔ جان جی ایک بات بتائیں کہ یہ ویپنگ جو ہے یہ بریک فاسٹ کے لیے ہو رہی ہے یا پھر اپنی 2 سسٹرز کے نہ آنے پر ہو رہی ہے؟ ہارے سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، تمہاری جگہ شاید میں کسی چڑیل سے شادی کر لیتا نا تو آج سکھی ہوتا۔ ہوگا جی، آپ لگتا ہے بھول رہے ہیں کہ بردر سسٹر کی آپس میں میرج نہیں ہو سکتی۔ یہ جو غصہ آپ نے مجھے دکھایا ہے نا، اس کا حساب تو ابھی میں آپ سے لیتی ہوں، میرا فون سن لوں۔ مو بیٹی کیا حال ہے، کیسی ہو، کیا کر رہی ہو؟ پاپا جی آپ کو پتا تو ہے میں کیا کر رہی ہوں گی، واشنگ مشین سے دوستی، جھاڑو سے پیار، یہی ہوتا ہے پاپا کی پریوں کا ہفتہ اتوار۔ ہمارے پھوور سے دماغ جی کدھر ہے؟ ان کو ہی کہہ دو کوئی ہیلپ کرا دیا کریں۔ گوگا جی کی بات کر رہے ہیں، گوگا جی تو ابھی سو کے اٹھے، ان کے لیے پانی گرم کرنے لگی۔ اب پتہ لگ گیا عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ ہیں۔ کال تمہیں میں نے اس لیے کی تھی کہ آج لڑکے والے نے شگو کو دیکھنے آ رہے ہیں، تم بھی آ جانا اور تو باجی کو بھی لے آنا، گھر میں بہت کام ہے۔ اچھا باجی میں یہاں کے کام نپٹا کے نہ پھر آتی ہوں۔ بیگم جی آلو کے پراٹھوں میں آلو تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ باپ کی مدر نے سندھی بریانی بنائی تھی تو اس وقت سندھ نظر آ رہا تھا اس میں، اور جب آپ کی سسٹر نے کشمیری چائے بنائی تھی تو اس میں آپ کو کشمیر نظر آ رہا تھا۔ اب میرے پٹیٹو کے پراٹھے میں آپ کو پٹیٹو نظر نہیں آ رہے، تو کیسے آپ کی زبان چل رہی ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز اس کی زبان ہے، عزت اسی میں کہ چپ کر کے کھا لوں۔ چیمو جلدی آ جاؤ، انکل آنٹی انتظار کر رہے ہوں گے۔ I don't know آپ کو کوئکلی کس چیز کی ہے؟ لائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ کا چیمے کو لے کر جب سسرال پہنچتا ہے تو ڈھیروں کام گوگے کے منتظر ہوتے ہیں۔ چیمو تم نے اتنی دیر لگا دی، تمہیں اندازہ نہیں ہے مہمان آنے والے۔ امی یو نو میں ٹائم کی کتنی پنکچوئل ہوں، گوگا جی کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ لاسٹ ٹائم پہ نا ان کو واش روم ریممبر آ جاتا ہے، اب ہسبینڈ کی جو بیڈ ہیبٹ ہے کیسے ان کو اپنی گڈ ہیبٹ کے ساتھ ریپلیس کروں؟ آنٹی چیمو بیٹا یہ باتیں چھوڑو، جاؤ جلدی سے جا کے نا دہی لے کے آؤ، دہی کی ضرورت ہے، مہمان آنے والے۔ آنٹی کو دیکھو میری بات ہی نہیں سنی، آخر اپنی بیٹی ہے، پتہ تو ہوگا کتنی جھوٹی ہے، اور کہتے ہیں مہمانوں کے لیے دہی لے آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ آفٹر آل میں ان کا دماد ہوں، میری کوئی عزت نہیں ہے؟ اتنا جھوٹ بولتی ہے یہ چیمو کی بچی، یا اللہ اس جھوٹ پہ تو اس کو جہنم بنتی ہے۔ انکل السلام علیکم، یہ دہی منگوایا تھا، دہی لے آیا ہوں۔ ہاں اچھا کیا تم نے دہی لے آیا، اب جا کے نا 2 ڈبے جوس کے بھی لے آؤ، اور مہمان آنے والے ہوں گے، جلدی آنا۔ یار 2 مینگو جوس دینا۔ اچھا جی آپ مرزا صاحب کی دماد ہے نا؟ ہاں جی انہیں کا دماد ہوں، بدقسمتی سے۔ یہ آپ کے باقی بقایا پیسے لے لیں۔ بھائی پیسے تو تم نے بہت تھوڑے دیے، میں نے 5000 کا نوٹ دیا، تم نے 1000 روپے بھی پورے نہیں دیے، کیا بات ہے؟ دبئی سے پیدل جا کے لے کے آئے ہو جوس؟ نہیں بھائی جوس تو اتنی قیمت کا ہے، البتہ آپ کے سالے بنٹو کا ادھار 1 مہینے سے چڑھا ہوا تھا، 1 مہینے سے میں انتظار کر رہا تھا کہ ان کے گھر سے کوئی آئے تو میں پیسے اپنے وصول کروں۔ آج قسمت سے بنٹو کے جیجو آئے ہیں تو یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دوں؟ آئی ہے زیادتی ہے، جس نے پیسے لیے ہیں نا اسی سے وصول کرو۔ زیادتی ہے یا کمی ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہارے گھر کا معاملہ ہے، خود پیسے وصول کرتے رہنا، اور اگر پیسے نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، آفٹر آل تم ان کے دماد ہو۔ سنو بھائی، دماد کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، سارے کے سارے فرائض ہمارے، کیونکہ ہم ہیں جیجو تمہارے۔ لیسن گوگا جی ورکر کی آج نا ہولیڈے ہے، میں کچن میں ورک کر رہی ہوں، آپ ٹیبل پہ نا برتن رکھ دیں، گیسٹ آنے والے ہیں۔
तुम्हारी 2 अदद बहनें हैं, वो सामने बैठी हैं, उनको काम पे लगाओ, मुझे क्यों कह रही हो? जीजू मेरी तरफ तो कोई देखे भी ना, मैं काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। मेरा रिश्ता देखने आ रहे हैं, मेरा ड्रेस खराब हो जाएगा। जीजू मुझे तो कोई सोचे बिना ना तेरे बिन की आखिरी एपिसोड लग रही है, मैं वो देख रही हूँ। आज मुझे इस बात की समझ आ गई है कि लोग क्यों कहते हैं साली आती घरवाली सारा साल नौकर बना के रखती है और साली जरूरत पड़ने पर। गोगा जी बी केयरफुल, बर्तन रखने की ट्रेनिंग नहीं है आपको। आप सॉल्व कर गए ना तो सारा डिनर सेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मेरी मदर की जहेज का है ये। याल्ला ये कैसी बेहिस बीवी है, ख्याल भी आया तो अपनी माँ के डिनर सेट का। अंटू तुम्हें एहसास है तुम्हारी बहन का रिश्ता हो रहा है, तुम खेल कूद में पड़े हो, जाकर ना अपनी चीमो बाजी के साथ काम करवाओ। मैं तुम्हारी जगह काम करवा रहा हूँ, जो कि असूलन तुम्हें काम करना चाहिए। तो एक बात तो बताएं कि शादी के वक्त किसने कहा था अंकल जी अब आपका एक बेटा नहीं है, मैं भी आपका बेटा हूँ, तो निभाए ना इसको, बेटा बनने का शौक आपको था। साले जी मैंने तो जो गलतियाँ की मैंने उनको निभा ही रहा हूँ, तुम भी कुछ कर लो। ये जो शादी से पहले आप कोई घर का काम करते थे? नहीं, मेरी बहनों और मेरी अम्मी ने तो मुझे अपने हाथ का छाला बना के रखा हुआ था, कोई भी काम नहीं करवाते थे। फिर जीजू जब मेरे बड़ों ने काम नहीं किया शादी से पहले तो आप मेरे से क्यों तारीख बदलवाना चाहते हैं? मैं भी अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलूंगा, जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने ससुराल जाके काम कर लूंगा। सच कहा था दोस्तों ने, साला और खरबूजा किस्मत से अच्छे मिलते हैं। गेस्ट आ गए हैं, बहुत केयरफुल होके सारी चीजें रखना है, उन्हें पता न लगे कि फूड रख कौन रहा है। और सेकंड पॉइंट ये कि उनके साथ टुगेदर होके किसी चीज को हैंड ना लगाना। मुझे लग रहा है कि थिंग्स लेस हो गई हैं। हाँ जब गेस्ट चले जाएंगे ना तो हम फिर ईट कर लेंगे। बात अंडरस्टैंड कर ली है गोगा जी? बात अंडरस्टैंड हो गई है या किसी और मेथड से अंडरस्टैंड करवाऊं? मान आ चुके हैं, लड़के वाले कैसे हैं, दामाद जी के साथ और क्या क्या होना है, और ये भी सब कुछ देखने के लिए अगली वीडियो का वेट करें। आपने क्या करना है ये पता है ना आपको? Like, comment, and subscribe.